السلام علیکم دوستو۔ مولانا طارق جمیل صاحب کی دوا کے متعلق اور اس میں کہی گئی باتوں کے متعلق میڈیا والے جتنے آگ بھگولا ہے شاید کبھی نہیں ہوں گے، پہلے کبھی نہیں تھے۔ افسوس والی بات یہ ہے کہ جب بھی حق کی بات کہی گئی تو باطل نے اپنے آپ کو ابھارا ہے اور دکھایا ہے۔ مولانا طارق جمیل صاحب سے لاکھ اختلافات تو ہوں گے دینی معاملات میں، لیکن جو سچ بات ہے وہ سچ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم 22 کروڑ عوام جھوٹ، دھوکہ دہی، فریب، ملاوٹ اور ہر ایک قتل، زنا، ڈکیتی، ہر چیز سے ہم کام لے رہے ہیں، تو اس لیے آج ہم مشکلات کا شکار ہیں، وباؤں کی زد میں ہیں۔ تو کیا یہ غلط تھا؟ نہیں، یہ درست بات ہے۔ پھر مولانا صاحب نے فرمایا کہ حکمران کو دیانتدار ہونا چاہیے۔ کیا یہ بات غلط ہے؟ درست کہی انہوں نے۔ پھر انہوں نے فرمایا کہ میڈیا والے بے حیائی کا پرچار کرتے ہیں۔ کیا یہ بات غلط تھی؟ درست ہے۔ حامد میر یا مالک یا کامران شاہد یا دیگر احباب میڈیا والے جو آج چیخ کہہ رہے ہیں کہ بے حیائی کس کو کہتے ہیں، آئیں میں بے حیائی بتاتا ہوں کس کو کہتے ہیں۔ سب سے پہلے بے حیائی اس کو کہتے ہیں کہ جو تم اشتہاروں کے ذریعے روپے کماتے ہو، پیسے کماتے ہو، اپنے میڈیا کو چلاتے ہو۔ کیا اسلام میں ایک غیر محرم ایک عورت کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا اس کا درست عمل ہے؟ نہیں ہے، اس کو بے حیائی کہتے ہیں۔ کیا جسموں کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ ٹچ ہونا یا اس کو ہراساں کرنا یا ڈانس کروانا، نچوانا یا گانے بجوانا یا اداکاری کروانا یا ماڈلز بنانا یا ویٹ کریم کے اشتہارات دینا یا بیمپر مینسس کی پیڈوں کی اشتہار دینا، لوگوں کو آگاہ کرنا، شرم و حیا ختم کرنا، کیا یہ بے حیائی نہیں ہے؟ کیا اسے بے حیائی نہیں کہتے؟ تمہارے لفظوں میں نہیں ہوگا، کیونکہ تمہاری مائیں بہنیں وہاں تک اگر آئیں گی تو پھر پتہ چلے گا نا۔ تم تو لوگوں کی ماں بہنوں کی کمائی کھا رہے، اور ہو سکتا ہے کہ تمہاری اپنی مائیں بہنیں بھی شامل ہوں اس میں۔ تو سب جو میڈیا والے کہتے ہیں ہم جھوٹ نہیں بولتے، کیوں نہیں بولتے؟ ہزاروں جھوٹ میڈیا پہ نکال کے دیکھو، کتنے جھوٹ بولتے ہیں۔ جس سے پیسے لیتے ہیں اس کی تعریفوں کے پل باندھ دیتے ہیں، جن سے پیسے نہیں ملتے ان کو بلیک میل کرتے ہیں۔ آئے دن بلیک میلنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ پولیس والے کو بلیک میل کرتے ہیں میڈیا والے، دفاتروں کو بلیک میل کرتے ہیں، ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو بلیک میل کرتے ہیں، یعنی نیچے سے لے کے اوپر تک سب سے بڑے ڈاکو ہیں یہ۔ چور بھی ہیں، زانی بھی ہیں، قاتل بھی ہیں۔ قندیل بلوچ جیسے، ایان علی جیسے ان لوگوں کو چڑھا کر پھر ان کو قتل بھی کرواتے ہیں، ان کے انٹرویوز بھی کرتے ہیں، حریم شاہ کے انٹرویوز کرتے ہیں، سندل خٹک کے انٹرویوز کرتے ہیں، پھر ان کو برا بلا بھی نیک بنا کر پھر اس کو برا بلا بھی کہتے ہیں اور ان کو مروا بھی دیتے ہیں۔ تو اس لیے جو میڈیا والے کہتے ہیں کہ ہم جھوٹ نہیں بولتے، جھوٹ کے بنا تو کوئی چیز نہیں چل سکتی۔ آج تم اشتہار بند کر دو میڈیا پہ تو تمہاری کمائی کہاں جائے گی، تمہاری ریٹنگ کہاں جائے گی؟ آج تم ایڈ دینا بند کر دو، تمہاری کمائی کہاں جائے گی؟ زیرو پہ آ جائے گی۔ تم لوگ ٹاک شاک پہ بیٹھ کے ایسے سوالات کرتے ہو جہاں تک کہ لوگوں کے نجی زندگیوں کو ابھارتے ہو، اجاگر کرتے ہو، ان کے گھر کے اندر داخل ہو جاتے ہو، ان کی بیوی بیٹیوں کو لے آتے ہو۔ بے حیائی کا بازار یہ نہیں ہے؟
پھر کہتے ہیں مولانا طارق جمیل صاحب نے غلط کہا، افسوس، پھر کہتے ہیں بوٹا گالا کٹ دا، پھر بوٹا گالا نہ کٹے تو کی کرے؟ تم لوگ نہیں سدھرنے والے۔ اور مولانا طارق جمیل صاحب، جب کلمہ حق کہا ہے تو معافی کس بات کی؟ جب کلمہ حق کہا ہے تو یہ کیا بگاڑ لیں گے میڈیا والے تیرے؟ اللہ تیرے ساتھ ہے، اگر حق بات کی ہے تو اللہ ساتھ ہے۔ میں آج بات کر رہا ہوں، میرے ساتھ اللہ ہے۔ لاکھ میڈیا والے مجھے نیلام کر دے، بدنام کر دے، میں ہرگز معافی نہیں مانگوں گا۔ میں ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں، حکمران چور ہیں، کرپشن زدہ ہیں، ڈاکو ہیں، قاتل ہیں، زانی ہیں، ان کو کلمہ تک نہیں آتا، دین کا علم نہیں ہے، نماز روزے زکوٰۃ سے مبرہ ہیں، لوگوں کے مال کھاتے ہیں، صدقات کھاتے ہیں، لوگوں کی جائیدادوں پہ قبضہ کرتے ہیں، اور میڈیا والا ان کے ساتھ دیتے ہیں۔ میں ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں، میڈیا والے چور، ڈاکو، بلیک میلر ہیں۔ میں معافی نہیں مانگوں گا۔ میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور اللہ کے یہ کامات کو۔ کیا مجھے مار دیں گے نا پکڑ کے؟ مار دو یار، جان سے مارنا ہے مار دو، اس سے بڑھ کر اور کیا چیز ہے؟ جب کلمہ حق کہتے ہو تو موت کے لیے بھی تیار رہو، کیونکہ باطل ہمیشہ حق کو دبانے کی کوشش کرتا ہے۔ مولانا صاحب، آپ نے معافی مانگ کے بہت ہی، بس کس الفاظوں میں بات کروں، اچھا نہیں کیا۔ ایک عالم دین کو نہیں چاہیے تھا کہ وہ ان چوروں سے معافی مانگتا، ان ڈاکوؤں سے معافی مانگتا، ان ظالموں سے معافی مانگتا۔ آپ آن لائن کیوں آتے؟ آپ کو کال پہ لیتے نہیں آنا تھا، کال پہ ختم۔ اس کو بولو جاؤ وہ عدالتیں مقدمات کرو۔ آپ قرآن و حدیث کے مطابق ثابت کرتے، ہزاروں ثبوت ہے بے حیائی کے، آپ کو معافی مانگنے کی کیا ضرورت تھی؟ جاؤ وہ عدالتیں، مروا دو جو مروانا ہے مجھے۔ بھائی مرنا تو ہے، کتنی عمر اور زندہ رہیں گے؟ 2 سال، 3 سال، 4 سال، 5 سال۔ حق بات کہنے سے مت کتراؤ۔ میڈیا والے بے حیا نہیں ہیں۔ رمضان المبارک میں جو ٹرانسمیشن چلائی جاتی ہے، ان عورتوں سے پوچھا جائے وہ کتنی مردوں سے جا کے ملتی ہیں، ان کو دوپٹہ ڈال کر وہ ہمیں دین سکھا رہی ہیں۔ افسوس، جس کو اپنے غسل جنابت کا نہیں پتا کہ غسل جنابت کیسے نکالنی ہے، جن کو اپنے وضو کے طریقے کا نہیں پتا وضو کیسے کرنا ہے، جن کو اپنے ماں باپ اور احترام کا پتہ نہیں ہوگا وہ کیسے کرنا ہے، جن کو خاوندوں کے احترام کا پتہ نہیں ہوگا، وہ اٹھ کے ہمیں دین سکھائیں گی۔ اگر ایک عالم کہتا ہے کہ یہ بے حیائی کا پرچار ہے، وہ ان کو اس سے معافی منگوائی جائے گی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سب سے زیادہ برائی پھیلانے میں سوشل میڈیا کا ہاتھ ہے، اور میڈیا کا ان اینکروں کا ہاتھ ہے۔ اداکاروں کو لا کر نچواتے ہو، اداکاروں کو لا کر میڈیا پہ اپنا رمضان ٹرانسمیشن چلاتے ہو، گلوکاروں کو لا کر میڈیا پر رمضان ٹرانسمیشن چلاتے ہو۔ پوچھو ان سے ترجمے قرآن کے، پوچھو ان سے حدیثیں، پوچھو ان کو نبی کی سیرت۔ بس رٹا لگایا، تھوڑا سا یاد کیا اور آگے۔ اور ان علماء کرام پہ بھی توف ہے جو ان عورتوں کے سامنے بیٹھ کے دین کی باتیں کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہتے کہ تم لوگ پردہ کر لو، پہلے تمہاری آنکھیں نیچی ہونی چاہیے۔ مجھے میرے قرآن نے فرما دیا ہے کہ عورتوں اور مردوں کو، کہ مرد عورتوں کے سامنے آنکھیں نیچی کر لیں، عورتیں مردوں کے سامنے آنکھیں نیچی کر لیں، اونچی آواز میں بات نہ کریں۔ حج اور عمرہ میں، صفا مروہ میں عورتوں کو دوڑنا صحیح پہ منع کر دیا گیا ہے، تاکہ ان کے اعضاء نہ ہلیں، باپردہ رہیں۔ اور یہاں پہ سر ننگا کر کے آزاد دکھا کر تنگ و تاریک لباس میں بٹھا کر کہتے ہیں کہ میڈیا بے حیائی نہیں پھیلاتی، میڈیا بے حیائی پھیلاتی اور سراسر پھیلاتی ہے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے، اور میڈیا والے کو سب سے زیادہ ہدایت نصیب فرمائے۔ ان ظالموں کو نیست و نابود کرے جو لاکھوں کروڑوں میں تنخواہ لیتے ہیں اور لوگوں کی عزتیں اچھالتے ہیں، لوگوں کی پگڑیاں اچھالتے ہیں، گھریلو نجی زندگی پہ باتیں کرتے ہیں۔ یہ